ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل پر بہت سے نبی اور بہت سے رسول بھیجے گئے، جن میں سے بہت سو کی انہوں نے فرمانبرداری کی اور بہت سو کی نافرمانی، اور ان لوگوں میں سے بعض وہ لوگ جو نافرمانی کرتے تھے ان کو سخت عذابات بھی دیے گئے، اور جو فرمانبرداری کرتے تھے، اطاعت گزاری کرتے تھے، ان کو بہت سے انعامات سے بھی نوازا گیا۔ لیکن بنی اسرائیل پر ایک ایسا دور بھی گزرا ہے کہ اس پورے دور کے اندر ان کے پاس کوئی بھی نبی نہیں تھا۔ نبی نہ ہونے کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ ان کے پاس نہ کوئی رہنما تھا، نہ ہادی تھا، اور نہ ہی کوئی مضبوط سردار کہ جو ان کے آپس کے فیصلوں کو نپٹاتا اور ان کو خدا کے ڈر سے ہمیشہ اچھے فیصلے کرنے پر مجبور کرتا۔ اور ان کے پاس کسی مضبوط سردار کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک اور کمزوری یہ بھی تھی کہ وہ کبھی بھی یکجا اور متحد نہیں رہ پا رہے تھے۔ جی ہاں، بنی اسرائیل کا یہ نازک دور 4 صدی عیسوی کے آخری ایریے میں تھا۔ 4 صدی عیسوی کے آخری چند سال بنی اسرائیل پر ایسے گزرے ہیں کہ بہت لمبے عرصے سے کسی نبی، کسی ہادی کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ آپس میں تتر بتر ہو کر مختلف ٹکڑوں میں بٹ چکے تھے، اور کوئی بھی ان کو یکجا کر کے متحد کر کے رہنے کی دعوت دینے کے لیے موجود نہ تھا۔ ابھی بنی اسرائیل یہ صورتحال کا سامنا کر ہی رہے تھے کہ اس قسمہ پرسی کے عالم میں ایک اور مصیبت نے ان کو آ جکڑ لیا، اور وہ مصیبت جالوت نامی حکمران تھا جو قوم عمالقہ سے تعلق رکھتا تھا اور اپنے ظلم اور جبر میں بہت زیادہ شہرت رکھتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کے کئی علاقوں پر مسلسل حملے کیے اور بنی اسرائیل کے بہت سے بڑے بڑے علاقے اپنے قبضے میں کر ان کے سرداروں اور قبیلے کے معزز لوگوں کو گرفتار کر کے اور بقیہ آبادی کو پیچھے چھوڑ کر ان پر قہر و ظلم و جبر کے بہت سارے پہاڑ توڑنے لگا، اور بڑے بڑے لوگوں کو اپنی قید میں کر دینے کے بعد پیچھے بچ جانے والے لوگوں پر مختلف قسم کے بڑے بڑے ٹیکسز بھی لگا دیے، جن کی وجہ سے وہ لوگ بیچارے کھانے کے معاملے میں بہت زیادہ تنگ ہو گئے۔ جو وہ کماتے تھے اس کا آدھے سے زیادہ ٹیکس میں چلا جاتا تھا۔ پوری قوم بنی اسرائیل جب ہر طرف سے مجبور اور پریشان ہو گئی تو انہوں نے اپنے درمیان ایک نیک پارسا اور برگزیدہ شخص جس کا نام تھا شموئیل، ان سے عرض کی کہ ہم پر کسی سردار کو قائم فرمائیں تاکہ ہم اس کے پیچھے چل کر ایک اچھے فیصلے کی جانب بڑھ سکیں۔ تو شموئیل نے ایک وجیح، ایک جرری، ایک طاقتور اور ایک انتہائی با علم شخص جس کا نام تھا طالوت، ان کو بنی اسرائیل کا سردار بنا دیا۔ طالوت نامی یہ نوجوان ہر لحاظ سے، یعنی علمی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی بہترین شخص تھا اور پوری قوم پر فائز تھا۔ ایک مذہبی پیشوا، ایک حکمران اور ایک سلطان کی حیثیت سے طالوت کا مقرر ہو جانا ایک انتہائی رحمت کا سامان تھا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ طالوت بعد میں بھی کبھی منصب رسالت پر فائز نہ ہوا، لیکن اپنی قوم کے لیے وہ اس وقت میں یقیناً ایک نجات دہندہ بن کر سامنے آیا تھا۔ آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 اور 247 میں اس کا ذکر پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، طالوت نے پوری بنی اسرائیل کی قوم کو متحد کر لیا اور جذبہ جہاد پیدا کیا، اور ان سے اس بات کا وعدہ کیا کہ وہ تابوت سکینہ جو فلسطینیوں نے ان سے چھین کر اپنے سب سے بڑے دیوتا دجون کے مندر بیت دجون میں رکھ دیا تھا، وہ واپس لے کر آئے گا۔ ناظرین، تابوت سکینہ کیا ہے، اس کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہماری یہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں جو صرف تابوت سکینہ کے حوالے سے بنی ہوئی ہے۔ بہرحال طالوت نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ کر لیا کہ وہ ان کا تابوت سکینہ واپس لے کر آئے گا اور قوم کو بھی اس غلامی سے نجات دلائے گا۔ قوم نے بھی بڑے بڑے وعدے کر لیے کہ وہ دشمن کے خلاف لڑائی میں ہمیشہ اس کا ساتھ دیں گے اور بزدلی کبھی بھی نہیں دکھائیں گے۔ لیکن حسب روایت جب بنی اسرائیل کو جالوت کی فوج کا سامنا کرنے کا وقت آیا تو بنی اسرائیل نے پیٹھ دکھا دی اور بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ بہت زیادہ طاقتور اور بہت بڑی تعداد میں ہیں، ہم ان سے کیسے لڑ سکتے ہیں۔ مگر جذبہ ایمانی اور جوش جسمانی رکھنے والے ایک بہت بڑے گروپ نے طالوت کا ساتھ دیا اور اس کے لیے لڑنے کو تیار رہے۔
ناظرین، طالوت کے اوپر اس وقت ایسی سچویشن تھی کہ اس نے اپنی قوم کے وعدوں کو سامنے رکھتے ہوئے جالوت سے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی تھی، لیکن ان کی قوم پیٹھ دکھا چکی تھی۔ ادھر جالوت سامنے آ چکا تھا، ادھر طالوت اپنی قوم کے پیٹھ دکھانے کی وجہ سے محض ایک گروپ کے ساتھ اس فوج کا سامنا کرنے کے لیے کھڑا تھا۔ لیکن طالوت بڑا سمجھدار اور باہمت اور بہت زیادہ پختہ ارادے والا نوجوان تھا۔ اس نے قوم کو سمجھایا کہ یار مال زیادہ ہونا یا پھر فوج کا زیادہ ہونا یہ فتح ہونے کے معیار نہیں ہوتے، اصل جنگ تو جذبے سے، ایمان سے اور اللہ پر بھروسے سے لڑی جاتی ہے۔ مگر بزدل اور کمزور ایمان والے سارے کے سارے بنی اسرائیل کے لوگ پیچھے ہٹنے لگے اور ان پر ان کی ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ مگر وہ گروپ جو کامل ایمان اور جذبے والے تھے، انہوں نے طالوت کا آخری جان کے قطرے تک ساتھ دینے کا وعدہ کیا، اور طالوت نے انہی کی بنیاد پر دشمن فوج کو للکار دیا۔ دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا، اور جب آمنا سامنا ہوا تو بجائے دوسرے فوجیوں کو بھیجنے کے اپنی طاقت اور اپنے عجیب گمان و گھمنڈ کے اندر آ کر خود سب سے پہلے میدان میں اترا اور سامنے کی فوج میں سے کسی کو للکارا اور کہا کہ ہے کوئی جو آئے اور مجھ سے مقابلہ کرے۔ اور ناظرین، آپ کو یہ عجیب سی بات بتاتے ہیں کہ جالوت کے اس طرح پکارنے پر طالوت کی فوج میں سے ایک نوجوان نکلتا ہے، اور وہ نکلتے ہی آگے بڑھتے ہوئے جالوت پر اس قدر تیزی سے حملہ کرتا ہے اور اپنی گوپھن سے تاک کر 3 پتھر اس پر مارتا ہے جو سارے کے سارے اس کے سر پر لگتے ہیں، اور جالوت کا سر پاش پاش ہو جاتا ہے اور جالوت وہیں دھڑام سے زمین پر گرتا ہے۔ یہ نوجوان آگے بڑھتا ہے اور اس کی بڑی فوج کے سامنے جالوت کی گردن اتار کر الگ کر دیتا ہے۔ ناظرین، سامنے جتنی مرضی بڑی فوج ہو، جب اس کا بڑا سپہ سالار اچانک پہلے ہی وار میں مار دیا جائے تو یقیناً جنگ کا پانسا پلٹ جاتا ہے، اور وہی ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا پانسا بالکل پلٹ گیا۔ جنگ جہاں پہلے جالوت کے ہاتھ میں نظر آ رہی تھی، یک لخت تھوڑی ہی دیر میں وہ ساری کی ساری جنگ طالوت کی طرف ہو گئی، اور جالوت کی فوج کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ طاغوتی قوت کو شکست ہوئی اور بنی اسرائیل کامیاب و کامران ہو کر اپنے گھروں کو واپس لوٹے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ یہ نوجوان جس نے آگے بڑھ کر اتنی بڑی فوج کے روب کو اپنے ذہن میں نہ لاتے ہوئے، بلکہ اس کو کسی کھاتے میں نہ لاتے ہوئے اتنی بڑی فوج کے بڑے سردار کے اوپر حملہ کر کر اس کو وہیں مار دیا، وہ نوجوان کون تھا؟ تو سنیے کہ وہ اپنی قوم میں بے حد عزیز بلکہ ہر دل عزیز شخص تھا۔ وہ نوجوان کون تھا؟ وہ نوجوان حضرت داؤد تھے۔ جی ہاں، وہی حضرت داؤد جن کو آگے چل کر نبوت عطا ہوئی، اور وہ حضرت داؤد علی نبی جنا و علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس جنگ میں ایک اور خاص بات یہ تھی کہ طالوت کو بنی اسرائیل جب پیٹھ دکھا کر بھاگی تو پیچھے بچ جانے والے گروپ میں جو لوگ تھے، ان لوگوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ جی ہاں، 313۔ 313 کا لفظ سنتے ہی یقیناً آپ کے ذہن میں اسلامی تاریخ کی ایک اہم جنگ، جس کو جنگ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے، اس جنگ کی یاد آتی ہوگی۔ جی ہاں ناظرین، کیونکہ جنگ بدر کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جان نثار کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد بھی 313 تھی۔ ہم اس جنگ کے حوالے سے اگر سوچتے ہیں تو یہاں بھی اسی جنگ کا منظر نظر آتا ہے، کیونکہ طالوت کے ساتھ جو پیچھے لوگ بچ گئے تھے وہ بھی صرف 313 تھے۔ بدر کے لشکر کے سپاہیوں کی اسلحہ جنگ کی بھی وہی پوزیشن تھی جو طالوت کے لشکر کی تھی، کیونکہ طالوت کا لشکر بھی غربت کی وجہ سے اسلحے سے لیس نہیں تھا۔ لشکر کی مالی اور افرادی قوت دیکھ کر جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے غیبی تائید اور نصرت و مدد کی طلب کی تھی، بالکل ویسے ہی
तालूत और उसके लश्कर ने दुश्मन के मुकाबले में अपनी हालत देखकर अपने रब्बे जलील से आजिज़ी और इनकिसारी और गिरिया करके दुआ मांगी थी, उस दुआ को कुरान ने दुआया कलमात के अंदाज में भी बयान किया। उसका तर्जमा कुछ यूं बनता है, और जब वो यानी मुजाहिदीन जालूत और उसके लश्कर के मुकाबिल हुए तो कहने लगे, ए परवरदिगार, हमको सब्र दे और हमको साबित कदम रख और काफिर कौम पर हमको नुसरत व फतह अता फरमा। नाज़रीन, आज भी ये दुआया कलिमात हर खतीब, हर मुबल्लिग, हर मुजाहिद और हर मोमिन की ज़बान पर अपने दुश्मन कुव्वतों के मुकाबले में जारियो सारी नजर आते हैं। कुरान के सफ़हात में ये जंग भी मुजाहिदीन की फुतुहात में रिकॉर्ड की गई, जिसका ताल्लुक जालूत और तालूत से है। नाज़रीन, हमेशा जज्बा ईमानी और कलील तादाद पर मुश्तमिल कमज़ोर और कमतर कौमों के लिए एक मिसाल कायम करते हुए हमेशा के लिए अल्लामा इकबाल ने ये फैसला सुनाया था कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इस वीडियो का ताल्लुक जंगे बदर के साथ काफ़ी मुमासलत रखता है। तो नाजरीन, इस तरह की दीगर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने उसको सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। हमें कमेंट्स में बताइए कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा। चलते हैं अगली वीडियो की तरफ, आप हमारा उसमें भी साथ देंगे। बहुत शुक्रिया।